پچھلے ایک سال میں پاکستان کو جتنی کامیابی ملی ہے وہ شاید کبھی نہیں ملی تھی، لیکن آج جو خبر آئی ہے وہ ان سب سے بڑھ کر ہے۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اعتراف کیا کہ پاکستان کی درخواست پر ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی روکی جا رہی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ وہ پاکستان ہے جسے کل تک لوگ کہتے تھے کہ اسے کون پوچھتا ہے۔ آج وہی پاکستان دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو میز پر لا رہا ہے۔ چلے تفصیل سے بات کرتے ہیں، ٹرمپ نے آج کیا اعلان کیا ہے اور ایران نے کیا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے پاکستان اور دیگر ممالک کی درخواست پر ایران کے خلاف پروجیکٹ فریڈم کو عارضی طور پر روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ پروجیکٹ فریڈم آخر ہے کیا؟ یہ وہ بحری ناکہ بندی تھی جس کے ذریعے ایران کے تیل جہازوں پر آبنائے ہرمز سے گزرنے سے روکا جا رہا تھا۔ اس ناکہ بندی کی وجہ سے ایران کا تیل درآمد برآمد بالکل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ نظام تقریباً ٹھپ سا ہو گیا تھا، لاکھوں بیرل تیل پھنسے ہوئے تھے۔ ایران بہت تکلیف میں تھا اور اسی وجہ سے مذاکرات بھی تقریباً رک سے گئے تھے، لیکن آج امریکہ نے اس ناکہ بندی کو عارضی طور پر روکنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ پاکستان کی درخواست پر ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس پر فوری بیان دیا، انہوں نے ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ اقدام خطے میں امن کے لیے بہت اہم تھا۔ انہوں نے سعودی عرب کا بھی ذکر کیا اور شہزادہ محمد بن سلمان کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ یہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ اندرونی صورتحال کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ ایک امریکی خبر رساں ادارے نے رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی اور جوہری پروگرام بالکل ڈھانچہ تیار ہو چکا تھا۔ ایک صفحے پر ان کے مفاہمتی یادداشت کو بالکل تیار کر لیا گیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں فریق اس وقت اتنا قریب آ چکے ہیں کہ جتنا جنگ کے آغاز سے اب تک کبھی نہیں ہوئے تھے۔ اگلے 48 گھنٹوں میں ایران کی طرف سے چند اہم نکات پر حتمی جواب کا انتظار رہے گا۔ اس مفاہمتی یادداشت میں کیا کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جنگ بندی کا اعلان دستخط ہوتے ہی کر دیا جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ 30 دن کے اندر اسلام آباد جنیوا میں تفصیلی مذاکرات ہوں گے جن میں پابندیوں کے خاتمے پر بات ہوگی، اور تیسری بات آبنائے ہرمز میں 30 روزہ مدت کے دوران دونوں طرف سے بتدریج پیچھے ہٹا جائے گا، یعنی کہ امریکی فوج جو وہاں پر ناکہ بندی لگائی ہوئی ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے گی اور ایرانی فوج بھی پیچھے۔ چوتھی بات، جوہری پروگرام کے حوالے سے ایران 12 یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے پروگرام کو 15 سال تک یورینیم کی افزودگی روکنے پر غور کر رہے ہیں، اور امریکہ چاہتا ہے کہ 20 سال ہو جائیں، یعنی کہ امریکہ کا مطالبہ بالکل واضح ہے کہ یہ 20 سال کے لیے اپنا یورینیم ہمارے حوالے کر دیں۔ اب اس پر بات چیت ہو رہی ہے اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ ایران نے اپنا اعلیٰ افسردہ یورینیم ملک سے باہر منتقل کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ ایک تجویز کے مطابق یہ مواد امریکہ منتقل کیا جا سکتا ہے، جو ایران کی پرانی پالیسی سے بھی بہت تبدیلی ہے۔ اس کے بدلے میں امریکہ ایران کے منجمد اثاثے واپس کرے گا اور پابندیوں میں بتدریج نرمی کی جائے گی، لیکن ابھی یہ سب کچھ طے ہوا ہی نہیں تھا کہ ایک اور دستاویزات پر دستخط ہو گئے، اور امریکی وزیر خارجہ نے صورتحال کو بہت پیچیدہ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایرانی قیادت اس وقت مختلف دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمیں جنگ روک دینی چاہیے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ جنگ کرنی چاہیے۔ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو بحری محاصرہ اور فوجی کارروائی دوبارہ شروع کرنے کا حق محفوظ ہے۔ تو صورتحال ابھی نازک ہے لیکن امید ضرور ہے۔ چین کی طرح اگر ہم بات کریں تو ایران کے وزیر خارجہ نے چین کو اپنا ہم منصب اور دوست کہا ہے۔ انہوں نے چین کو ایران کا مخلص دوست قرار دیا ہے۔